بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، موبائل کے نقصانات کے تعلق سے چند دنوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے۔ آج چند وہ باتیں ہم ذکر کریں گے انفرادی، جن پر ہم انشاءاللہ احتیاط کریں گے کہ آئندہ ہماری زندگیوں میں جب یہ چیزیں آوے تو ان پر خوب غور و فکر ہم کریں گے۔ عزیز بزرگوں، ایک بہت بڑا گناہ اس کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے وہ ہے جھوٹ پھیلانے کا گناہ۔ موبائل کے ذریعے سے جھوٹ، باتوں میں ایک دوسروں کو میسج شیئر کرنے میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیں نا کہ موبائل جب اس سے پہلے نہیں تھے تو اتنا زیادہ جھوٹ زبان سے نہیں نکلتا تھا، لیکن آج حال یہ ہو گئے ہیں ہمارے انسانوں کے کہ اگر کسی کا کال آتا ہے، کسی کا فون آتا ہے، کسی سے وعدہ کر لیا، اب اس وعدے کے مطابق ہماری بات پوری نہیں ہو رہی تو ہم اس کو سچ نہیں بتاتے۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے کہا ہے کہ رات میں 9 بجے ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اب یہ بندہ 9 بجے کسی اور کام میں ہے، بیوی کو لے کر چلے گیا، تو اب اس کو بس آپ کہاں پہنچے؟ بس میں پہنچ ہی رہا ہوں۔ بھئی آپ ہے کہاں؟ بس یہ آیا محلے کے اندر۔ آپ ہے کہاں؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ ہے کہاں؟ کہ بس میں ابھی یہیں سے نکلا۔ یعنی جھوٹ بولنے کا بہت بڑا ذریعہ جو بن چکا ہے وہ موبائل بن چکا۔ ہم یہ جو بول دیتے ہیں، میں نے کہا قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث میں بھی اس بات کو ذکر کیا، قرب قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا، لوگ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولیں گے کہ اس جھوٹ پر پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں، یعنی واقعہ کچھ ہے اور ہم نے جھوٹ بول دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو بنا دیا نے اپنوں نے، بات بنا لی نے اپنوں نے، لیکن یہ شخص جھوٹا ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتے رہتا ہے، اللہ کے یہاں پر اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اس لیے احتیاط یہ کرے، جو بات ہے حقیقت کے مطابق بیان کرے۔ ایک بات یہ باتوں میں اب بہت ساری چیزیں جو ہم موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، گناہ والی تھی وہ تو چلیے ٹھیک، ہم بہت ساری چیزیں ثواب سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ جیسے کہ میرے موبائل میں آئی اور فوراً میں نے دیکھا، او ہو یہاں تو کروڑوں کا ثواب مل رہا ہے، اور فوراً میں کیوں اس سے محروم رہوں، فوراً میرے دوسرے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھی اس کے کروڑوں کا ثواب ملنا چاہیے۔ اب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حدیث میں ایسا نبی نے فرمایا اور فلاں، جیسے میں اس کی ایک مثال دوں تو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ہر رمضان جب آتا ہے، رمضان آنے سے پہلے ایک بات چلتی ہے، جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اگر یہی چیز ہے خوشخبری دینے، خوشخبری یہ اتنی چلتی ہے خوشخبری کہ اتنے لوگوں کو پہنچاؤ آج آپ کو خوشخبری پہنچے گی، یہ اس کو، اب اس کی ہم نے تحقیق ہی نہیں کی کہ حدیث میں ایسا کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات اور ذہن میں رکھے، ہمارا نام لے کے اگر کوئی آدمی کسی کو جھوٹ بولتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک بات نہیں کہی ہے اور وہ کوئی فلاں شخص بھی آپ کے حوالے سے ہم نے یہ بات سنی، آپ نے کہی تھی نہیں بات، تو ہمارا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، نا میں نے تھوڑی بولی ایسی بات، دیکھیو ہو بھائی ایسا میں نے کہا، آپ کو کس نے کہا، اس کو پکڑ کے لاؤ، تحقیق کرو،
اور وہ جھوٹا آدمی، اس سے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. یعنی ہمارا تیور بدل جاتا ہے جب ہماری وہ بات نہیں ہوتی ہے. ہم جو بات آگے شیئر کر رہے ہیں، جس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، حدیث سے پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، ہر آنے والی بات کو وہ لوگوں میں بیان کر دیتا ہے. ہر سنی سنائی بات، نہ اس کو تحقیق ہے نہ اس کو یقین ہے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کا جب آخری جمعہ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میسج چلتے ہیں. کیا چلتے ہیں کہ اگر یہ آخری جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ 4 رکعت پڑھیں گے، پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری رکعت میں یہ سورت، تیسری رکعت میں یہ سورت اور چوتھی رکعت میں یہ سورت، آپ کی زندگی بھر کی جتنی بھی نمازیں باقی ہوگی قضا، وہ سب کے سب یہ 4 رکعت پڑھنے کی برکت سے ادا ہو جائے گی. بالکل جھوٹی، من گڑت اور ایسی بات ہے جو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور بہتان ہے. اور حدیث میں فرمایا جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی اور اگر کوئی شخص بیان کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ طے کر لے وے، سیٹ بک کرا لے وے، اس لیے کہ یہ وہ بات بیان کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے. لاجک سے بھی تھوڑا اللہ نے دماغ دیا ہے تو ذرا سا ہم سوچ کر دیکھیں، پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر سارے کے سارے جو نماز پڑھ رہے ہیں کہاں روزانہ کے 2.5 گھنٹے یا کم سے کم 1.25 گھنٹہ نماز کے لیے نکالو، لاؤ رمضان کا جمعہ آئے گا 4 رکعت پڑھ کے پیچھے کا سب حساب 0 کر ڈالے نے. تو یہ ہے جھوٹی بات. اس طریقے پر سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام چیزیں چلتی ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر سب سے پہلے تحقیق کر لیں. اچھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو آگے بھیجے ہی نہیں کسی مستند عالم سے، کسی مستند شخصیت سے. بلکہ میں ایک بات کہوں، میرا تو اکثر یعنی وقت اور اکثر چیزیں اسی میں گزرتی ہے. ہر کوئی بھیج رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ذرا اس کی تحقیق کر کے بتائیے گا نا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا نا، یہ کیا ہے، یہ کس طریقے کے اوپر ہے یہ. اور لاکھوں قسم کی ایسی باتیں چل رہی ہے جو چل رہی ہے صرف چل رہی ہے. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی چیز کی خبر لے کر آوے تو اس کو بہت اچھے طریقے پر دیکھ لینا، سمجھ لینا، غور کر لینا، تحقیق اس کے اچھے طریقے پر کر لینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پھر اس کے اوپر پچھتانا پڑ جاوے کہ میں نے یہ کیا بات ذکر کر دی. جیسے اس کی ایک موٹی سی مثال دو، قریب زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے غالباً ایک نکاح پڑھایا اور اس نکاح کے حوالے سے حضرت کے تعلق سے یہ بات چلائی گئی کہ تقریباً 10 لاکھ روپے انہوں نے وہ نکاح کے لیے ہیں. حالانکہ لے بھی سکتا ہے نکاح پڑھانے والا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آج کل دیتا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات جو چلی اتنی سراسر جھوٹی چلی ہے، اتنی سراسر جھوٹی چلی ہے جس کے کوئی سر پیر نہیں. اچھا اس شادی کے اندر کروڑوں روپے، 300 کروڑ یا 200 کروڑ کے قریب خرچ ہوا. ٹھیک، اب یہ بات ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو یہ بات میڈیا کے واسطے سے پہنچی کہ بھئی یہ تو حضرت نے ایک کلپ تمام پڑوسی ملک کے علماء کے نام کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ انہوں نے پیغام بھیجا. بعد میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے خود مولانا سجاد صاحب سے ربط کیا اور پوری بات وضاحت کی. حضرت معاملہ یہ ہے، دراصل حضرت نے کہا کہ واقعی میں نے میڈیا کی بات پر بھروسہ کر کے میں نے یہ کلپ بنا دیا تھا، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور مولانا اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، آپ مجھ سے دل سے معاف کر دیجئے. اب آپ دیکھیے نا
ہوتا کیا، ایک بات جو چلی ہم نے اس پر یقین کر دیا. اور دیکھیے آج کل ہوتا یہی ہے، نیگیٹو بات پر لوگ زیادہ یقین کرتے ہیں، پازیٹو اچھی باتوں پر اتنا زیادہ یقین نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آگے بھیجیں ہی نہیں. اسی طریقے سے اس موبائل نے جس گناہ کو بہت عام کر دیا ہے وہ ہے گانے بجانے اور فلموں دیکھنے کا گناہ. آپ دیکھیں نا، مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ مسجد کے پاس سے اگر کوئی غیر مسلم ان کے تیوہار پر زور سے ٹیپ بجاتے ہوئے گزر جاتا تو اس میں سے کوئی کہتا یہ مسجد بند کر دو. اب ہمارا ہی مسلمان بھائی مسجد کے دروازے کے، ارے مسجد کے دروازے بہت دور، مسجد کے اندر گانوں کی رینگ بجتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی بات، پھر آج بات آئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں. موبائل کا مسجد میں بج جانا یہ غلط نہیں ہے. کبھی کھلا رہ گیا، سائلنٹ نہیں کرا، بھائی انسان بشر ہے، بھول ہو سکتی ہے اسی سے، لیکن اس پر گانے کی گھنٹی بجنا یہ غلط ہے. سیٹ تو ہم ہی کرتے ہیں نا اس پر رنگ. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 باتیں قیامت کی، اس میں ایک بات یہ بھی کہ قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا. اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ مسجدیں اور اللہ کا حرم پاک تک محفوظ نہیں ہے. اس چیز نے اتنا زیادہ اس چیز کو عام کر دیا ہے. اس لیے یہ گانے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی معمولی چیز ہے. یہ ذہن کے اندر ہمارے ایک ایسا میسج اور ایسا اثر چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسی زندگی میں اور اسی دھن کے اندر مگن رہتا ہے. اب ریسٹورنٹ، کھانوں کی جو ہوٹلیں ہیں وہاں آپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک بج رہا ہوتا ہے ہلکا سا، جس کی بہت زیادہ شور نہیں ہوتا ہے، اور پھر لائٹ ایسی ہے کہ بہت زیادہ روشنی نہیں، ہلکا ہلکا اندھیرا سا نظر آتا ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ پوری اکنامیکلی ان کی پالیسی ہوتی ہے. جتنی زیادہ ان کو شانتی ملے گی، جتنا زیادہ ان کے ذہن کے اوپر اثرات یہ پڑیں گے، یہ اتنی زیادہ دیر بیٹھیں گے اور زیادہ سے زیادہ آئٹم اور زیادہ سے زیادہ کھانے کی چیزیں منگائیں گے. جب یہ چیز وہاں اثرات کرتی ہے تو ہماری زندگیوں میں اثرات نہیں کرے گی، حقیقت میں کرے گی. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، اس کی وجہ سے نفاق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس چیز نے اس کو بہت زیادہ عام کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا اس نے جو قتل کیا ہے، بہت بڑا قتل، وہ ہے اس دور کے اندر کتابوں کا قتل کر دیا ہے. اب دیکھیں نا، کون کتابیں پڑھتا ہے، کون نظر آتا ہے کتابیں پڑھتے ہوئے؟ ورنہ ایک زمانہ تھا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آرام کرواؤ اور بالکل کسی چیز کو دیکھے غور سے یہ نہیں کر سکتے ورنہ بیماری ان کی اور زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن جب آئے ان کے شاگرد ملنے کے لیے تو کتاب لے کر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا حضرت بیماری بڑھ جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کیا کرے، یہ بھی ایک بیماری لگی ہوئی ہے. یعنی کتاب پڑھنا بھی ان کی ایک بیماری ہے ایک طرح سے. آج کتابیں، الماریاں، آپ دیکھیں کتب خانے جتنے بھی ہیں، لائبریریز ہے، وہ ساری کی ساری محروم ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پڑھنے والے ہی موجود نہیں ہیں. تعلیم کے میدان میں کمی جو لے کر آیا وہ یہی چیز لے کر آیا ہے. تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے. اسی طریقے سے بچوں کی صحت اور بچوں کی تندرستی کے اوپر جو خطرات پیدا کیے ہیں، بچوں کا دماغی توازن ختم ہوتے جا رہا ہے، بچوں کے اندر آنکھوں کے اندر بھینگا پن شروع ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر بچوں میں نمبرات، آنکھوں کے نمبر آنے کی شکایت ہو رہی ہے. وہ چلتے ہیں تو وہ لڑکھڑاتے ہیں، کمزوری ان کے جسم کے اندر نظر آتی ہے. اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں، اس کی جو شعاعیں اندر سے جو ریز نکلتی ہے، یہ اثر انداز ہوتی ہے بچوں پر. اس لیے نہیں آتے بعض مرتبہ میسج چلتے، بارش کا زمانہ ہے، آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیجئے بجلی کے بعد. یعنی یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ مقصد یہ کہ اس کی ریس کی وجہ سے وہ چیز پکڑ نہ لے. تو یہ تو معصوم سے بچے ہیں، تو ان پر تو بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اسی طریقے سے ایک بہت بڑا گناہ جو ہمارے نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، میں اس کو خاص طور پر ذکر کروں گا کہ موبائل کے ذریعے سے جوا اور سٹا بہت عام ہو گیا ہے نوجوانوں میں. یعنی پہلے جو لوگ جوا کھیلتے ہیں مستقل پتوں کے ذریعے سے، جس کو جگار کہتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ جگار ہم کھیل رہے ہیں، یہ جوا یہ سٹا یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اب نوجوانوں کو موبائل کے اندر جو جوا کھیل رہے ہیں وہ احساس بھی نہیں. جیسے یہ 3 پتی ابھی جو لیٹسٹ چل رہا ہے، رمی سرکل، کیا ہے یہ ساری کے ساری؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب جوئے اور سٹے کے بازار ہے، اور ہر شخص دیکھو اس کی ایڈورٹائز کر رہا ہے کہ آپ اتنا کھیلیے، یہ چیز کیجئے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اتنی یہ چیزیں ملے گی، اور نوجوان دھڑلے سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فوراً اس کو گروپ بنا کر سرکل کے اندر کھیلنا شروع کر دیتے. حرام ہے، حرام ہے اور بالکل حرام ہے. اس لیے بہت ساری ایپس اور بہت ساری وہ چیزیں جو چیزیں حرام ہے ان کے تعلق سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ درست ہے. میں تو بعض مرتبہ بڑا تعجب کرتا ہوں، کچھ لوگ جو بہت احتیاط سے مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ ہر ایک چیز پر مسئلہ پوچھتے ہیں. جیسے موبائل استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری اپلیکیشن وغیرہ چلاتے ہیں، اور ان اپلیکیشن چلانے کے نتیجے کے اندر جیسے فلپکارٹ ہے، امیزون ہے، اور ان کے اوپر سے وہ کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ چیز منگواتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو کچھ کوائنز ملتے ہیں، کچھ ریوارڈز ملتے ہیں، کچھ اسکریچ کارڈ ملتے ہیں، کچھ کیش بیک ملتا ہے. ان کے مسائل بھی اتنے احتیاط سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے ان کا استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. خیر اس کے متعلق تو جواز کا فتویٰ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے شریف گھرانوں کے عزت دار نوجوان سمجھے جانے والے ہیں، اور ان کے موبائل کے اندر یہ بڑے ہی دھڑلے سے یہ چیز چل رہی ہے. یعنی وہ جوا کھیل رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری اس کی جو شکل ہے وہ وہی جوئے والی ہے، لیکن اب اس جوئے کو منتقل کر دیا ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر. اسی لیے تو کہا گیا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ سفید کھچر پر سوار ہو کر آئے گا، اور اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں وہ خانہ کعبہ پر تیر چلا رہا ہے، اور اس کی پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل پتلی ہے، کالا سیاہ وہ شخص ہے. ان کی تشریح جیسے اب اس دور میں دجال کہاں کھچر پر سوار ہو کے آئے گا، اس کی مثالیں علماء نے یہ دی ہے کہ اس دور کے اندر جو طیارے ہیں، جو ایروپلینز وغیرہ ہیں، ان کی شکل دیکھے تو وہ سفید ان کے کان 2 بنے ہوئے ہوتے، اس پر سوار ہو کر آئے گا. اور تیر چلانے کا مطلب یہ کہ اس پر میزائل وہ پھینک کر مارے گا. تو ہر دور دجال جو جتنا قریب آ رہے ہیں، ہر دور کی سپیڈ کو بڑھا دیا گیا ہے. اس کے لیے یہ سارے انتظامات، یہ دیکھیے 5G لانچ ہونے والا ہے ہندوستان کے اندر، ہمارے یہاں پر گجرات میں بھی ہر جگہ کے اوپر. تو ساری سپیڈ، ساری طاقتیں گویا یوں کہہ دیجئے سمیٹی جا رہی ہے اور تیار کی جا رہی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، بات میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو گناہ بہت عام ہے ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک جو گناہ اس نے بہت عام کیا ہے وہ ہے ہماری گھروں میں تکلیف آنے کی جو وجہ ہے پیسوں کی. یہ موبائل اس کا بہت بڑا آلہ ہے. جیسے میں اس کی مثال دوں، ایک آدمی، ہم چھوٹی سی فیملی کو لیتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اپنے ماں باپ، بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے. 6 لوگوں کی وہ فیملی ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، خرچ جو گنا جاتا تھا اس فیملی کے اندر تو کھانے پینے، کپڑے، دوائی وغیرہ. اب مستقل ہر ایک شخص کے موبائل کا خرچ اس میں ایڈ ہوتا ہے، اور ہر مہینے کا جو پیکیج ختم ہو جاتا ہے اس کو کروانے کا خرچ. چلیے یہاں تک بات درست ہوتی کہ اس کو کوئی سادہ سا کروا دیا جائے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر نیا موبائل جو مارکیٹ کے اندر لانچ ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس اس کو میں حاصل کر لوں. کل ہی ایپل کی کمپنی نے موبائل کو لانچ کیا. اب دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جو کریز چلے گا، ایک جو گانڈ پن چلے گا، وہ یہی ہے کہ یہ چیز، حالانکہ بعضوں کے متعلق میں خود جانتا ہوں گھریلو حالات کے شکار ہے، کارخانے ان کے بند ہیں، ماں باپ آپس کے اندر پریشان ہے، لیکن چاہیے تو یہ چیز چاہیے. یہ ہماری اکانومی کو، ہمارے گھر کی معاشیات کو یہ تباہ کر رہا ہے.
اچھا پھر اس کے پیچھے چلیے موبائل تو خرید لیا، لیکن اب اس کو جو دلہن بنانے کے پیچھے جو خرچہ ہوتا ہے، کورز لانے اس کی ایسیسریز وغیرہ لانی ہے، اس کے الگ الگ طریقے پر جو چیزیں اس کو سجانا ہے، وہ سب چیز کے خرچے الگ الگ ہیں. یعنی ہماری معاشیات، ہماری اکنامی، ہماری گھروں کی حالات کو خراب. دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی شخص کے متعلق سنتے کہ یہ تو اتنے لاکھ کے دیوے میں اتر گیا. تو کیا مطلب 10 لاکھ لے کے گیا اور دوسرے دن ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں، اب اس کی کوئی فکر نہیں کہ اس کو روکنے کی. پھر وہ بڑی اماؤنٹ جب سارے کے سارے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں واقعی یہ خرچے تو یہیں سے بڑھے. ان کو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بڑی عجیب شخصیت، اللہ نے گجرات کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کی مسند پر حضرت بیٹھے تھے اور کئی سالوں تک بخاری شریف پڑھائی ہے، اور بڑی زبردست شخصیت تھی. حضرت نے فرمایا کہ میں جس زمانے میں دارالعلوم میں شروع میں پڑھاتا تھا، بالکل شروع میں، تو حضرت نے فرمایا میری تنخواہ 60 روپے کے قریب کچھ تھی. میں نے دیکھا، اور حضرت کی عادت تھی روزانہ عصر کے بعد چائے پینے کی، لیکن دیکھا کہ 60 روپے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں اور قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو حضرت نے کہا آج سے عصر کی چائے بند، وہ خرچہ گھر کے خرچوں میں ایڈ کر کے ہم دے دیں گے. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، ارے لے لیں گے، کسی سے بھی مانگنے آئے گا تو اس کا الٹا اس پہ کلر کر ڈالتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے سے، جو مانگنے والا آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دراصل میں یہ تو دے کے بیچارہ پھنس گیا ہے. یعنی ظالم پھر وہ لگتا ہے دیکھو ہماری عزت لینے کے لیے آ گئے. بھائی یہ سب مانگتے کے وقت تجھے یہ سب کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی عزت بھی ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی. خیر میں تو یہ اس سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. ایک بہت بڑی چیز جو میں بار بار پچھلے کئی سالوں سے چلا رہا ہوں اس کے اوپر، کہ اس نے جو بہت بڑا نقصان ہمارے سماج کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہوؤں کا کیا ہے، اس نے گھروں کے اندر طلاقیں کروائی ہے. گھر اجاڑنے کا ایک بہت بڑا آلہ اور بہت بڑا جو ذریعہ بنا ہوا ہے وہ یہ موبائل فون ہے. کیسے؟ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور ایسے بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر عورت نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے اور مرد نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے. اب وہ غیر محرم اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کے ساتھ وہ دوستیاں کر رہے ہیں. اب وہ اس کو میسج بھیج رہا ہے، یہ اس کو میسج بھیج رہی ہے، ایک دوسروں میں گپ شپ شروع ہو رہی ہے، ایک دوسروں میں بات چیت شروع ہو رہی ہے، کزینز کے درمیان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، محلے میں رہنے والی کے ساتھ، کوئی بہت دور رہنے والی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں شادی شدہ اپنے گھروں کو برباد کر دیتے. اس لیے اس سے پہلے میں ایک حدیث سنائی تھی، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر کبھی بھی بات نہ کرے. اور یہ موبائل میں آپ اکیلے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ تنہائی ہے. بعض مرتبہ کئی مستورات پریشان ہو کر طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتی ہے، تو میں ان کو پہلے تو یہیں سے روانہ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے بھائی کو لے کر آئیں، شوہر کو لے کر آئیں. کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں اپنے متولی صاحب کو ساتھ میں بٹھا دیتا ہوں، مؤذن صاحب کو ساتھ میں بٹھا دیتا ہوں کہ آپ بیٹھے میرے ساتھ اور ان کی بات سنیں. اس لیے کہ عورت اور مرد کی تنہائی یہ فتنہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جو فتنہ ہے، فتنے کا مطلب یہ ٹون نہیں ہے، تانا نہیں مارا. فتنے کا مطلب یہ آزمائش کی چیز ہے. اس کی وجہ سے مردوں کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ کہیں ان کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر کے اپنی آخرت تو برباد نہیں کر دیتے. بہت ضروری ہے ماں باپ کو اس دور کے اندر تو شیر کی نگاہ رکھنی پڑے گی اپنی اولادوں کے اوپر، ورنہ اکثر جو تعلقات بن رہے یعنی ان کے اسکول فرینڈز کے سرکل کو ہمیں کھنگالنا پڑے گا. میری بیٹی دوستی کس کے ساتھ کر رہی ہے، میری بیٹی بہت ساری باتیں جو کر رہی ہے وہ کس کے ساتھ کر رہی ہے. موبائل کا اگر اس کو دیا ہوا ہے یا ہمارا موبائل وہ چلا رہی ہے تو اس پر پوری نگرانی ہوگی. اگر اس کا خود کا ہے تو وہ کبھی لاک نہیں لگائے گی، اچانک سے ہم اس کو دیکھ سکیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی.
شک نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن احتیاط تو بہت ضرور، محبت پیار لاڑ سب دے وے ان کو، لیکن نگاہ تو یہ رکھے، ورنہ ہوتا یہ ہے ابھی گزشتہ کئی زمانوں سے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسی بچیوں کے متعلق خبر آتی ہے، اس نے کبھی گھر سے دہلی سے باہر قدم نہیں رکھا لیکن وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وجہ یہ موبائل نے ہر ایک کے ساتھ ملاپ بہت ایزی کر دیا، بہت ایزی کر دیا ہے اس نے، اس لیے اس کے نقصانات سے واقف ان کو کرانا پڑے گا کہ بیٹی یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ تعلقات، یہ دوستی، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناراض ہے، تم کس کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ چیزیں ان کو اس کے خطرات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو، اور مزید اس نے گھر کیسے توڑوائے؟ میں تو اکثر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، پہلے کیا ہوتا تھا، شوہر اور بیوی میں جھگڑے لڑائیاں ساس بہو میں پہلے بھی ہوئی ہے، اور یہ تو انٹرنیشنل جنگ ہے، یہ چلتی ہی رہے گی، یہ سرد جنگ ہے، یہ چلا کرے گی۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ شوہر لڑ کے صبح کام پر نکل گیا ہے اور عورت گھر کے کام کاج میں لگ گئی ہے، وہ غصے میں ہے، ناراض میں ہے، لیکن ہوتے ہوتے غصہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، شام تک میں انسان کا کیسا بھی ہو، شام تک دوپہر تک کچھ وقت گزرو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن موبائل نے کیا کیا ہے، شوہر یہاں کام پر نکلا، بیوی نے فوراً کال لگایا، کہاں سے؟ جہاں سے سارا ریچارج ہو رہا ہے، ماں کو، امی اب تو ایسا ہوا۔ بہت کم مائیں ہوتی ہے جو پازیٹیو یعنی یہ صلاح دیتی ہے، میں نے تو نہیں سنا ابھی تک، بہت سارے ایسے واقعات دیکھا، بہت میں نے کم دیکھا ہے، یعنی 2-5% کہوں گا، ورنہ اکثر یہی، ہاں تو بھی ولتا جواب دے دے بیٹا، ہم بیٹھے ہیں پیچھے، پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نتیجے ہو رہے اس کے ذریعے سے کہ شام کو بھی شوہر آتا ہے تو وہ بیوی ٹھنڈی نہیں، وہ گرم کے گرم ہی غصے میں ملتی ہے، یا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی، میں تو چلی، آپ کو آنا ہو تو آؤ، میں تو جاتی ہوں وہاں ماں کے یہاں۔ کس نے کروایا؟ یہ اس نے کروایا، اس کے نتائج کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوئی رہی، ایزی اویلیبل بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اسی طریقے سے کئی طلاق کے مسائل میں دیکھتا ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کی کال ریکارڈ سنا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو اس کی ماں کے ساتھ بات کرتی ہے اور میرا نام کتنی بدتمیزی سے لے رہی ہے، مجھے گالیاں بول کے بات کر رہی ہے، یعنی اس کی ریکارڈنگ نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا۔ اور آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، شوہر بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہے، یہ دونوں ایک زندگی کی ایسی چیز ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا، ورنہ اعتماد اگر ختم ہوگا، محبت ختم ہوگی، گھر تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک دوسرے کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے میسج ریکارڈ ہو رہی ہے، ساری کے ساری چیز، اور اس کے خلاف جب لڑائی ہوئی تو وہ اپنے لیے دلیل بناتا ہے، پھر ہاں اب تو بیٹھ، اب میں سناتا ہوں تیرے کو، لے سن، یہ 2-3 کئی نوجوانوں نے مجھے بھیجی کہ دیکھو میری ساس اس کی بیٹی کے ساتھ بات کرتی ہے، میرے باپ کو میں تو یہاں بول بھی نہیں سکتا ہوں، کیسے لفظوں سے وہ پکار رہی ہے۔ تو یہ کروانے کی جو وجہ بنی ہے یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ جو کال ریکارڈنگ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی یعنی کسی کے ساتھ خلوت میں کوئی بات چیت ہوئی تنہائی کے اندر، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی اپنے ماں کے ساتھ ہوئی ہے یا مرد کی اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس بات کو اگر کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے سنتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر سیسا پلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کسی کی بات کو چوری چھپے سن لینا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر ذرا توجہ دیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بات سنا کر آج کی مجلس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ موبائل نے انسان کو اتنا مگن کر دیا ہے، اتنا اس میں لگا دیا ہے، آپ دیکھیں نا، مردوں میں صرف کھیل کود کی، ٹورنامنٹس کی، میچ کی، فلموں کی، ڈراموں کی، سیریلز کی، انہی سب چیزوں کی مردوں اور عورتوں میں بات ہوگی کہ اب یہ، اب اس کے بعد یہ، اب اس کے بعد یہ، اب اس کے بعد فلاں اداکار، یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد اسکینڈلز،
اس کے بعد وہ ویڈیو، اس کے بعد وہ میسج، بس یہی کچھ، اس کے بعد یہ ڈیزائن آئی فلاں، بس اسی میں ہماری زندگی. نہ ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اپنا وقت کس چیز پر میں ضائع کر رہا ہوں. یعنی مقصد سے ہمارے اس نے بہت اہم ہمیں بھٹکا کے رکھ دیا ہے. اس کے زہر کو ہم سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناوے. دیکھیے اس دور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ختم نہیں کر سکتے اس کو، اب ایسا جز بن گیا. بلکہ میں تو جانتا ہوں کئی ایسے 2-3 ساتھیوں کو کہ اس دور میں بھی وہ موبائل نہیں واپرتے، موبائل سے خالی ہے. یعنی میں سلام کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہے اس دور کے اندر کہ آپ موبائل کا استعمال ہی نہیں کر رہے. لیکن بہت ساروں کے مسائل اس کے ساتھ کاروباری جڑے ہوئے ہیں، ایزی وسائل ہے، لیکن اس کے زہر کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہی چیز اگر اپنی اولادوں میں پیدا کرنی ہے تو آپ کو ان چیزوں کو لمیٹڈ، محدود، اس کے نقصانات سے دور ہمیں یہ رہنا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جتنے گناہ میں نے ذکر کروائے ہیں اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا